الله الله سبحان الله. لقد عرفت الله من غير أن أرى، لقد عرفت الله من غير أن أرى، ولم أزل أحبه وأبتغي رضاه، ولم أزل أحبه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آخری کتاب ہدایت کی چیپٹر نمبر 4 سورۃ النساء کی یہ آیتیں تھیں، آیت نمبر 29 سے 33 تک، جس کی تلاوت کی توفیق اللہ نے اپنے اس عاجز بندے کو عنایت فرمائی. اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اب اللہ کی توفیق سے ہم اس میں آگے بڑھ کر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کو ڈائریکٹ کون سے احکامات دیے گئے ہیں. وہ آیات بینات جو یا ایہا الذین آمنو سے شروع ہوتی ہیں، اس میں ہمارا خود کا نام لیا گیا ہے کہ اے ایمان والے لوگو. اب ہمیں چونک جانا چاہیے کہ معاشرے میں مجھ سے یہ غلطیاں سرزد نہ ہوں. معاشرہ جیسا بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو، جہاں کا بھی ہو، جس دور کا بھی ہو، جس علاقے کا بھی ہو، لیکن یہ سارے احکامات مجھ پر لاگو ہونے چاہیے. چاہے معاشرے میں اور کوئی اس کی طرف دھیان نہ بھی دے رہا ہو، میرا کام یہ ہے کہ میں میرے رب کے احکامات جب میرے سامنے آ گئے، اب میری زندگی کا چلن، اس کی سٹائل، اس کی سوچ، اس کا کردار، اس کا لینا، اس کا دینا، اس کا بیپار اور اس کے ہر مالی معاملات کو اس کے تحت لانا ہوگا. تبھی میں خود اللہ کی پکڑ یا اس کی سزا سے بچ سکتا ہوں. آئیے اس کے معنی اور مفہوم سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے، آپس میں ایک دوسرے کے پوزیشنز یا مال کھا نہیں جانا ناحق باطل طریقے سے، چاہے وہ تجارت ہی کیوں نہ ہو، آپسی رضامندی کی، اور ایک دوسرے کا قتل نہ کرتے رہنا. بے شک اللہ تو تمہارے ساتھ بڑا رحم والا ہے. اور جس کسی نے یہ میلیشیس انٹینشن کے ساتھ عدوان اور ناانصافی اور ظلم کے ساتھ یہ حرکت کیا تو ضرور ہم اس کو ڈالیں گے جہنم کی آگ میں، اور ہے یہ اللہ کے لیے آسان. اگر تم بچتے رہے ان بڑے بڑے گناہوں سے جس کا تمہیں منع کر دیا گیا ہے، ہم دور کر دیں گے تم سے تمہارے سیئات، اور ہم تمہارا انٹرنس، تمہاری انٹری کرائیں گے بڑی عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ جنت میں. اور اللہ نے تم کو جو فضل ایک دوسرے پر دے رکھا ہے اس کی تمنائیں کرتے مت پھرو. مردوں کے لیے وہ حصہ جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کا بھی حصہ وہ جو وہ کمایا کرے، اور سب لوگ مل کر اللہ کے فضل کے سوالی بنو. بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور ہم نے وراثت کے حصے تمام ولیوں کے لیے، ڈیپینڈنٹس کے لیے طے کر دیے ہیں. والدین کے انتقال کے وقت یا اقربین یا رشتہ دار کے انتقال کے وقت. اور وہ لوگ جن سے تم نے عہد و پیمان کیا ہے ان کو بھی ان کے حصے دیا کرو. بے شک اللہ ہر چیز پر خود ہی موقع کا گواہ ہوا کرتا ہے. پہلی آیت شریفہ میں ایک ایسی سوسائٹی کو خطاب کیا گیا جو ایمان کا دعویٰ کرتی ہے
اسلام پر چلنا چاہتی ہے، جس کی بنیاد اور اساس اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹائل اینڈ اپروچ اور زندگی کا طرز، معاشرہ جیسا بھی ہو لیکن اس کا کردار اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اموال، پوزیشنز، چاہے لینڈ ہو، چاہے لیبر ہو، چاہے ڈیوز ہوں، چاہے مال سامان اسباب ہو، چاہے کیش ہو، جویلری ہو، ناحق ایک دوسرے کے مال نہیں کھانا۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، آپس کی رضامندی سے تجارت بھی ہو تو بھی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ پہلے حصے کو دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ قرآن شریف تیار کرنا چاہتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے آخر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مضمون ہمیں ملتا ہے، اور پورے قرآن شریف میں یہ نقطہ نظر ہمیں دیا جا رہا ہے کہ جس معاشرے میں، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا میں اپنی حیثیت کو پہچان کر ہم چلیں، اور اس سوسائٹی کے ہم پر جو ڈیوز ہیں وہ ادا ہوتے رہنا چاہیے۔ ان ڈیوز میں سب سے پہلے جو ڈیو نکلتا ہے والدین کا، اقربین کا، یتامہ کا، مساکین کا، وابن السبیل کا، پھر رقاب کا، پوری لسٹ قرآن شریف میں جگہ جگہ یہ دی گئی ہے کہ اس معاشرے کو تیار کرنا چاہتا ہے ہمارا رب اپنی کتاب کے ذریعے کہ جس میں ہر شخص کو یہ معلوم ہو کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ایسے ایمان والے مجھے چاہیے جن کو یہ پتہ ہو کہ ان کے مال اور دولت میں کتنے لوگوں کے حق نکلتے ہیں، ڈیوز نکلتے ہیں۔ سائل کے بھی ڈیو نکلتا ہے جس نے ہاتھ پھیلا کر مانگ لیا، اور وہ محروم جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے، وہ ریسورسز نہیں ہیں، اس کو بھی ڈھونڈ کر اس کو پہنچانا ہے، اس کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے اس مال کو، جو مال اپنا میں کہتا ہوں وہ میرا ہوتا ہی نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نرثہ ما یقول ویأتینا فردا، جس مال کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میرا ہے، یہ تو اس کو چھوڑ کر مر کر اکیلا ہمارے سامنے آئے گا، اور جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی تو اس دنیا کا سارا مال کا میں وارث رہوں گا، اور یہ انسانیت میرے سامنے کھڑی کر دی جائے گی۔ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مال ہے کس کا جو اس کے پاس ہے، اور اس کے بعد اس پر کس کس کے حق نکلتے ہیں۔ یہ قرآن شریف سے ہی ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ ہمارے مالوں میں کس کس کے حق نکلتے ہیں۔ اور سورۃ البقرہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ لوگ جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے مال کو محروموں کے ساتھ، رات ہو یا دن، پوشیدہ طور سے یا اوپنلی، ان کے لیے ان کے ریوارڈ ان کے رب کے پاس، ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ معاشرہ کے جس کے اندر ربا، سود، انٹرسٹ، معاشی استحصال، کسی کی پریشانی میں اس سے فائدہ اٹھا لینا، یہ اس طرح کے تمام رویے ہیں، ان کے بارے میں اوپن اسٹیٹمنٹ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگو جو ایمان کے دعوے کرتے ہو، اللہ کا تقوی ہونا چاہیے تم میں، اور جو ربا، انٹرسٹ یا سود باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو اس کو اگر واقعی تم ایمان والے ہو۔ لیکن اگر سامنے والے کے تعلق سے بتایا کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، سامنے والا تنگ دست ہے، اس کی حالت پتلی چلے آ رہی ہے، سنبھل نہیں رہا ہے، تو اس کو اور مہلت دو۔ بیاج کھانا یا سود کھانا یا اس پہ انٹرسٹ حاصل کرنا یا اس کی پریشانی کا فائدہ اٹھا لینا، اس کی جگہ تو رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ پریشانی کی حالت اس کی دور نہیں ہوتی تو اس کو اور مہلت دو، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صدقہ ہی کر دو، اس کو بخش دو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ ان کنتم تعلمون، تمہیں کچھ علم اور گیان ہو تو اس میں خیریت ہے۔ ایسا معاشرہ جس میں معاشی استحصال نہ ہو، کسی کا مال دبایا نہ جائے، کوئی کاروبار ایسا نہ ہو جس کے اندر سامنے والے کا استحصال ہو، جو نارمل پروفٹ ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کوئی چیز کما لی جائے، اس کے بارے میں فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے
نہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے کھا جانا، چاہے پھر تجارت رضامندی سے کیوں نہ ہو۔ اس میں ایک پوائنٹ آتا ہے، کبھی ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ سامنے والا جو دینے والا ہے اس کو پتہ ہے لیکن وہ مجبور ہے، اس کے حالات ایسے نہیں ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمارے اپنے حالات ایسے ہوں، بیوی ہماری ہاسپٹل میں ہو، لائف سیونگ ڈرگ رات کے 2 بجے ڈاکٹر نے لکھ دیا، 24 آورس کی جو میڈیکل شاپ کھلی ہوئی ہے، 200 روپے کی چیز کے 2000 روپے اگر وہ کہہ رہا ہے، اور ہمیں اللہ نے پیسے بھی دیے ہیں، راضی اور خوشی ہم اس لیے خرید رہے ہیں کہ اس وقت ہماری بیوی کو اس لائف سیونگ ڈرگ کی ضرورت ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راضی خوشی بھی ولا تقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کے جیب کاٹتے نہ پھرو، ایک دوسرے کا خون بہاتے نہ پھرو، ایک دوسرے کا یہ معاشی قتل مت کرو۔ ایسا سماج بنے گا پھر کہ جس نے ہمارا فائدہ اٹھایا ہمارے مجبوری کے وقت میں، اس کے ساتھ دشمنی کی ایسی گراہ پڑے گی کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جس میں کوئی کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکے گا، لوگوں کی انسانی ہمدردی ختم ہو جائے گی۔ اور آج ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ قرآن شریف والا معاشرہ کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ قرآن شریف کا اگر معاشرہ کہیں ہو تو سب سے پہلا کام یہ کہ امیری اور غریبی کی یہ خلیج اور یہ گلف اتنی بڑی نہ ہو۔ کہاں تو لوگوں کے پاس پیسہ ڈھیروں ہے اور چلے آ رہا ہے، اور کہاں یہ کہ 2 وقت کی روٹی آدمی بمشکل کما رہا ہو، اور دینداری کے تقاضے بھی ہوں، دینداری کے دعوے بھی ہوں۔ صاف دکھائی دیتا ہے کہ کتاب اللہ کے احکامات نہیں ہیں، یہاں پتہ نہیں کون سے احکامات پہ معاشرہ چل رہا ہے، کہ معاشی استحصال ہے، غریبی اور امیری کا اتنا بڑا فرق، جبکہ پورا سسٹم یہ خیر خیرات صدقات یہ بھول ہو گئی، اتنے مسکین کو کھلاؤ، یہ قسم کھا لی، ایسا کرو ویسا کرو، مسکین کا کھلانا ہر جگہ آ رہا ہو۔ اس ملک کے اندر یا اس معاشرے میں کوئی بھوکا کیسے رہ سکتا ہے؟ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو دین آیا ہوا ہے وہ کتاب اللہ کا نہیں ہے، ورنہ معاشرہ ایسا تیار نہیں ہوتا۔ معاشرے کا معاملہ یہ ہوتا کہ لوگ دوڑ دوڑ کر پہنچتے، کوئی یتیم ہو جائے تو بھیڑ لگ جاتی کہ میں اس کو سنبھالتا ہوں، کوئی غریب ہو تو اس کے دروازے پہ بھیڑ لگ جائے کہ اس کی غربت دور کریں۔ پیسہ آج بھی ہے، غریبی دور نہیں ہو رہی، اصل چیز یہ ہے کہ کتاب اللہ کے احکامات ہی معلوم نہیں تو عمل کب ہو۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ معاشی قتل ہے ایک دوسرے کا، اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، کہیں استحصال کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ اکنامک ایکسپلائٹیشن بالکل پسند نہیں کیا گیا، اکنامک ایکسپلائٹیشن کو ہی بیاج کہا گیا، سود کہا گیا کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا لیا جائے۔ صرف ہماری توجہ ہو کہ کوئی شخص ضرورت مند ہے اور اس کو ہم ضرورت پوری کرتے کرتے ہم اس کا کچھ بلڈ بھی چوس لیں، یہ کیسے ہو سکے گا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کبھی سوچا ہے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ کتنے رحم والا ہے؟ تم انسانیت کے بارے میں رحم کا سلوک نہیں کر سکتے، تم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا لیتے ہو۔ تمہارا یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم خود اس میں کبھی بھی ایسے معاملات میں صرف سیٹ بدلنے سے ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہمیشہ سیٹ بدل لیجئے، اب کیا کریں؟ سیٹ بدلنے کے بعد جو آپ کے جذبات ہوں گے وہی صحیح جذبات ہوں گے، اور اسی میں خیریت ہے کہ اس پہ عمل کر کے ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ یہاں 2 پیسے کما بھی لیں اور اپنی زندگی کو اچھا ڈیکوریٹ بھی کر لیں، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو کنزیومیبل گڈس ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، اسی میں ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں، ساری زندگی ایسی چلتی رہتی ہے۔ اگلی آیت شریفہ میں اور زیادہ سخت بات کہی گئی، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جس نے یہ حرکت کی عدوان سے، زبردستی، میلیشیس انٹینشنز کے ساتھ اور ظلم کے زیادتی کے ساتھ، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، ضرور ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے اور یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ یہ ایسا معاشرہ ہو جہاں ایک طبقہ پستا چلے جائے، جاگیرداروں کی حویلیاں پیسوں سے بھرتی جائیں، اور مزارع اور کسان جن کے پاس میں 2 جوڑے کپڑے نہ ہوں، 2 وقت کا کھانا نہ ہو، یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ نام کے مسلمان ہو سکتے ہیں لیکن وہ قرآن شریف والا معاشرہ تیار ہی نہیں، اس لیے کہ جو دین ان کے پاس ہے وہ قرآن شریف کا دین نہیں ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایسا ظلم ہوتا رہے مسلسل۔
لوگوں پر نسلن در نسلن، کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں، بیشتر مسلم ممالک کا یہ حال ہے، جاگیردارانہ اور زمیندارانہ قوانین بنے ہوئے ہیں اور ہزاروں اور لاکھوں انسان اس کے بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، ان کو کہیں جا نہیں سکتے، پوری زمین میں مجبور کر کے رکھے گئے ہیں۔ یہ کیسا معاشرہ ہے؟ کیوں نہیں جاگتے ہیں لوگ؟ جاگیں گے، قانون بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، پولیس لگانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، ایمان کی محنت ہونی چاہیے، اور ایمان وہ جو قرآن شریف سے آئے، ہر شخص آخرت کی فکر میں پڑ جائے، ہر شخص کو یہ احساس ہو کہ اگر میں نے کسی کا معاشی استحصال اور شوشن کیا، ایکسپلائٹ کیا اس کو، تو جہنم کی آگ کا خطرہ ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا سے بات شروع ہوتی ہے، ایمان والو تمہارے نماز بھی ہوں گے اور تمہارے روزے بھی ہوں گے، اور اس طرح تم نے لوگوں کے مال ناحق دبائے ہوں گے، یا ظلم اور زیادتیاں کی ہوگی، یا لوگوں کا خون چوسا ہوگا، تو یہ اور یہ سزا ہے۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا، اور وہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز، ہم سورہ نساء کے بارے میں کہہ چکے ہیں، معاشرے کو ڈیولپ کرنے کے قوانین اور فرمان اس میں ہر دو چار آیت کے بعد میں ایک نہ ایک ملتا ہے، اور بڑا گہرا فرمان ہوتا ہے وہ، بشرطے کہ ہم قرآن شریف کی گہرائی کو پائیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچے جو تم کو منع کر دیے گئے ہیں، تمہاری چھوٹی موٹی چیزیں، تمہارے سیئات کو ہم مٹا دیں گے، ڈیلیٹ کر دیں گے، افیس کر دیں گے، اور تمہارے انٹرنس ہم عزت اور اکرام کے ساتھ کریں گے، جنت میں تمہارے انٹرنس ملے گا۔ اصل چیز بڑے بڑے گناہوں کو ڈھونڈنا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایمفیسائز بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں اور کیے چلے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے اندر میں وہ بڑی بڑی برائیاں موجود ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن شریف میں بار بار بڑے صاف انداز میں تذکرہ فرما دیا۔ کتاب اللہ چلن میں نہیں ہے، کتاب اللہ اس وقت چلن میں آئے گی جب ہر شخص اس کو پڑھے گا، اور ہر شخص پڑھنے پر قادر ہے۔ جو مومن ہے نماز میں کتاب اللہ ہی پڑھتا ہے، قرآن شریف ہی پڑھتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن شریف جو اس نے صرف نمازوں میں ہی پڑھا ہے، اس پر اگر غور کر لے تو اس کی زندگی سدھر جائے۔ امام پڑھ رہے ہوں تلاوت میں، اس کو سن لے، اس کی زندگی میں فرق پڑ جائے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس زبان کو ہی سمجھ لیں، جو بالکل مشکل نہیں ہے۔ 53 نمبر کی سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو اور زیادہ گہرائی سے اور ایک الگ انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو بچتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور فحاشی یا بے حیائی والے کاموں سے، کچھ چھوٹی موٹی چیزیں چپک جائیں، الا اللمم، ان ربک واسع المغفرہ، تم کو پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے رب بڑی وسیع پھیلی ہوئی مغفرت والا ہے۔ هو عالم بکم اذ انشاکم من الارض، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے پک اپ کیا تھا تمہیں زمین سے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب ایک تم امبرایو کی شکل میں تمہارے مدر کے پیٹ میں تھے، اس وقت سے تم کو جانتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک صاف بتانے کی کوشش مت کیا کرو۔ هو عالم بمن اتقى، اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کس میں کتنا تقوی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم جتنا غور کریں اور محنت کریں تو بڑی بڑی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ زیادہ تذکرہ اس بات کا ہو کہ وہ بڑے گناہ کون سے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ چھوٹی چیزوں میں ہم لگ جا رہے ہیں اور وہاں ہمارا دھیان ہی نہیں، بلکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بڑے گناہ ہیں کیا۔ ابھی پہلی جو آیت ہم نے لی، ہمیں اس کا دھیان ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس پہ ڈائریکٹ ہمیں خبر دی جا رہی ہے جہنم کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، تمہاری چھوٹی موٹی چیزیں میں معاف کر دوں گا اور تمہارے عزت سے داخلہ کراؤں گا۔ اگلی آیت شریفہ پھر مضمون ایک نئے انداز کا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور یہ تمنائیں مت کرتے پھرا کرو، اللہ نے جو کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے اس کی تمنائیں کرتے مت پھرو۔ یہ تمنائیں جب کرو گے یہ تمناؤں کا ایک ایسا چکر چلے گا کہ وہ ختم نہیں ہونے والا۔ اور تمنا کے بارے میں پھر 53 نمبر کی سورت میں اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز میں ایک بات فرمائی، ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی، کیا انسان کو اس کی ہر تمنا مل ہی جاتی ہے؟
اللہ ہی کے لیے آخرت اور اولا ہے۔ تمناؤں کے جال میں پھنسو گے، نکل نہیں پاؤ گے، اور ہوس کی کیفیت پیدا ہوگی۔ ہر شخص العطش اور پیاسا ہی پیاسا ہوگا، چاہے کتنا بھی پانی پلا دیا جائے، اس کو حل من مزید والی کیفیت، اور آنے دو اور آنے دو۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمنائیں کرتے مت پھرو، کسی کی بنگلے اور کاروں کی تمنائیں کرتے مت پھرو، پھر کیا کیا جائے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ اگر یہ تمنا ہی نہ ہو انسان میں تو انسانی معاشرہ ہی ترقی نہیں کرے گا۔ انسانی معاشرہ ترقی ہی اس لیے کر رہا ہے کہ اس میں ایک دوڑ ہے، مسابقت ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے، اس لیے وہ اپنی ترقی کیے چلے جا رہا ہے۔ لیکن ترقی نیگیٹو کیسی ہو اور پازیٹیو کیسی ہو، وہ یہ بات اس آیت شریفہ میں فرمایا۔ اور ایک اور فنڈامنٹل بات اس سے پہلے فرمائی، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ اتنی فنڈامنٹل بات کہہ دی۔ میل سیکشن، مرد جو کماتا ہے وہ اس کا حصہ ہے، اس کی ملکیت کہلائے گی، اور عورتیں جو کماتی ہیں وہ ان کی ملکیت ہو۔ ایسے نہیں کہ مال اور دوسری چیزیں مکس اپ ہو جائیں، بلکہ یہ الگ الگ حساب ہونا چاہیے۔ اس کی ملکیت کس کی ہے یہ طے ہونی چاہیے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے معاشی طور سے ایک یونٹ تسلیم کیا۔ اسی لیے تو عورتوں پر بھی زکوٰۃ ہے، مردوں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ عورتوں کو بھی حج ادا کرنا ہے، مردوں کو بھی حج کرنا ہے۔ مالی معاملات بھی ایک ہی طرح کے رکھے ہیں، لیکن جب تک آدمی مال کا مالک نہ ہو تب تک زکوٰۃ کیسے اس پر لاگو ہوگی؟ اور اس کے بعد میں انسانی معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے خاطر فرمایا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کو دیکھ کر تمنائیں نہ کرتے رہو، بلکہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کے تم سوالی بنو۔ یعنی اب اس کو ایک رخ دے دیا گیا انسانی ڈیولپمنٹ کو کہ وہ پازیٹیولی آگے بڑھے، لوگوں کے ساتھ حسد یا ہوس کے اندر میں آگے نہ بڑھے، بلکہ صحت مند رفتار سے انسانی معاشرہ ترقی کرے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تمہاری ہر شے کا علم رکھتا ہے، جانتا ہے تمہیں وہ۔ اور اگلی آیت شریفہ جو آج کے لیے آخری ہوگی، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ ہم نے بیان کر دیے ہیں کہ والدین اور اقربا رشتہ داروں کی میت پر کس کے کیا کیا حصے لگیں گے، کس کے کیا کیا رشتے بنیں گے، اور اس کو کیا کیا پورشن میں اس کو جائے گا، یہ بات ہم نے کہہ دی۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، جن سے تمہارے عہد و پیمان ہیں ان حالات میں ان کو بھی دیا کرو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر معاملے کا موقع کا گواہ ہوا کرتا ہے۔ جب تقسیم ہو رہی ہو وراثت کی، کئی مالدار گزر جاتے ہیں اور چھوٹا سا خاندان کتنا ہوگا، 5-7 آدمی 10 آدمی نکلیں گے اس کے اندر، جن جن کے حصے لگیں گے، والدین ہیں، اولاد ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، اور کیا لگے گا، یا اور کوئی صورت حال بنے۔ لیکن اس کے لیے جہاں حصوں کی بات کہی گئی ہے کہ کس کے کتنے حصے نکلتے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس وقت جو حاضر ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے اسی صورت شریفہ کے اول میں جہاں وراثت کے تعلق سے بات فرمائی گئی، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ جب تقسیم ہو رہی ہو وراثت کی، دھن دولت تو بہت چھوڑ کے گئے ہیں، خاندان میں بٹ رہی ہو، اس وقت ایسے لوگ ہوں جو رشتہ دار ہیں جن کا حصہ نہیں لگتا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا بھی خیال رکھا جائے، ذوی القربہ کا بھی، جو رشتہ دار ہیں ان کا بھی، یتیموں کا بھی، جو سماج میں یتیم ہیں قریب دور پاس میں، والمساکین، اور مسکینوں کا بھی، فارزقوہم منہ، اسی مال میں جو تقسیم ہو رہا ہے اس میں سے ان کے لیے پروویژنس نکالو، وقولوا لہم قولا معروفا، ان کے لیے بھی بات کچھ اس طرح ہو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھ رہے ہوں کہ یہیں ساری چیز بڑھ جا رہی ہے، لوگوں کو حصہ نہ لگ رہا ہو۔ اس طرف دھیان دینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہی بات یہاں فرمائی جا رہی کہ جن لوگوں سے تمہارے اٹیچمنٹس ہیں تو ان کو بھی ان کا حصہ کچھ نہ کچھ دیا جانا چاہیے۔ اللہ ہر چیز پر موقع کا گواہ ہوتا ہے۔ مالی معاملات میں اللہ تعالیٰ اس طرح کا معاشرہ ہم میں چاہتے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کی تعمیر ہم نہیں کر سکیں گے،
اور یہ ان ساری چیزوں کی طرف توجہ بھی نہیں جاتی، اس لیے کہ یہ ایسے کام ہیں جو ہم سے ہونے نہیں ہیں، لیکن وہ کام تو ہم سے ہو سکتے ہیں کہ کتاب اللہ کے احکامات کو ہم اپنے آپ پر تو لاگو کر لیں۔ اگر ایک آدمی نے اپنے آپ پر ہی لاگو کر لیا، ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے دوسروں کو بھی توجہ ہو۔ اصل کام کرنا ہے ادھر، اپنے آپ پر، اپنے نفس پر، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورا سماج سدھر جائے تب میں سدھروں، پورا ملک سدھر جائے تب میں سدھروں، پوری دنیا سدھر جائے تب میں سدھروں۔ یہ ناممکن بات ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو شخص کتاب اللہ پڑھ رہا ہے اور وہ مومن ہے، اس کا کام ہے کہ ان احکامات کو خود پر لاگو کرے، اور ایک بار انسان نے اپنی اصلاح کر لی اور پھر ایسی اصلاح کرنے والے دوسرے بھی ایسے لوگ ہوں جن کو اپنی فکر زیادہ ہو۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی فکر ہے، معاشرے کی فکر ہے، دنیا کی فکر ہے۔ ہمیں اگر فکر نہیں ہے تو اپنی نہیں ہے، جبکہ 66 نمبر کی سورت شریفہ کی 6 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان والے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جہنم کے دروازے مجھ پر بھی وائڈ اوپن کھلے ہوئے ہیں، اور مجھے یہ کوشش کرنا ہے کہ اس دین میں رہ کر، اس کتاب کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے عذاب سے بچنا ہے۔ پھر دوسرا کام یہ کہ میرے بال بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ یہ کامن منیمم پروگرام اللہ نے ہر مومن کو دیا، اگر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، معاشرہ خود بخود سدھر سکتا ہے، بشرطے کہ کتاب اللہ سے ہمارا وہ لائیو کنیکشن جوڑنا چاہیے۔ جو زبان اس کی ہے، اس زبان میں کتاب اللہ جب ہمارے ذہن اور دماغ میں آئے گی تو قلب پہ اس کا اثر ہوگا، دل منور ہوں گے، ذہن منور ہوں گے، اعمال ہمارے سدھریں گے، کردار ہمارا سدھرے گا، معاشرہ خود ہمارا نورانی بن سکتا ہے۔ اللہ کی کتاب سے ہمارا رشتہ جڑ جائے، اسی کی کوشش ہے یہ، اور اسی کوشش کے تحت درس لیا کرتے ہیں ہم، کتاب اللہ سے درس لے کر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یہ احکامات ہم نے پڑھا اور اس پر سوچا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دیجئے۔ جن چیزوں سے آپ نے ہمیں روک دیا ہے ان چیزوں سے رکنے کی توفیق عنایت فرمائیے۔ جن چیزوں کو آپ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہم باقاعدہ کرتے رہیں اپنی بساط بھر، اور اسی طرح بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق دیجئے، اور ہمارا داخلہ عزت کے ساتھ جنت میں کروا دیجئے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔